دیکھو مہر کے مسئلے میں مسلمانوں میں بڑی عجیب و غریب بے اعتدالی ہے. مہر کے مسئلے میں مسلمانوں میں بڑی ہی عجیب بے اعتدالی ہے. سمجھ لو میرے بھائیو اس مسئلے کو بھی. آپ لوگوں کا کیا نظام ہے مجھے نہیں معلوم، میں نیا ہوں اس ملک میں تو ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات کی بات نہیں جانتا میں. مہر کے معاملے میں مسلمانوں میں بڑی بے اعتدالی ہے. ہمارے پالن پوریوں میں لکھ پتی بھی ہوگا کروڑ پتی بھی ہوگا تو مہر کتنا باندھے گا؟ 500 روپے. 500 روپے میں تو بکری بھی نہیں آتی. 500 روپے میں تو بکری بھی نہیں آتی. وہ بھی لڑکیوں کا بیویوں کا مہر 500 روپے باندھیں گے، 600 کہہ دو تیار نہیں ہوں گے. اور ولیمے میں کتنا خرچ کر دیں گے؟ 1,00,000 روپے ولیمے میں خرچ کر دیے، 80,000 روپے ولیمے میں خرچ کر دیے، اور مہر 500 سے اوپر نیچے 600 نہیں باندھیں گے. یہ غلط ہے. یعنی ولیمے میں دعوت میں تو 50,000 اڑ گئے، 80,000 اڑ گئے، 1,00,000 روپے خرچ کر دیے، مگر اس جو جس مقصد سے نکاح ہوا اس نکاح میں 500 سے زیادہ مہر نہیں دیں گے. یہ ہمارے پالنپور میں ایک برا رواج ہے. اور سعودیہ میں کیا ہے؟ سعودیہ میں کم سے کم مہر ہے 50,000 ریال. کم سے کم مہر سعودیہ میں 50,000 ریال ہے. اس سے کم مہر ہے ہی نہیں سعودیہ میں. نتیجے میں بہت سے ہیں کہ کہاں سے اتنا مہر لائیں؟ اگر ملک بہت ہے وہاں پیسہ بہت ہے لیکن پھر بھی ایک معمولی رقم نہیں ہے، تو پھر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں سے لڑکیاں لے جاتے ہیں اور رکھتے ہیں اور سب. یہ بھی غلط ہے. یہ جو 50,000 ریال والی جو ہے یہ وہ غلطی ہے جو حضرت عمر جس پر نکیر کر رہے ہیں. ہندوستان کا جو آخری تاجدار ہے، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جس کی حکومت کل لال قلعے کے اندر رہ گئی تھی، باہر کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس نے جو اپنی بیوی ممتاز محل سے جو نکاح کیا ہے تو وہ نکاح ایک تانبے کی پلیٹ کے اوپر وہ نکاح نامہ کندہ ہے، اور لندن کی برٹش میوزیم میں وہ نکاح نامہ ہے، میں نے خود پڑھا ہے فارسی میں. اس نے اپنی بیوی کا مہر 5 لاکھ روپے مقرر کیا ہے، جس میں سے 2.5 لاکھ نقد دینا ہے، 2.5 لاکھ ادھار ہے. یہ وہ دور ہے جب 6 روپے میں پوری گائے آتی تھی. ایک گائے کی قیمت 6 روپے تھی. اس وقت اس نے ایک عورت کو 5 لاکھ مہر دیا ہے. اب ملک برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ نے ہندوستان کی حکومت 900 سال مسلمانوں کے پاس حکومت رہی ہے، پھر وہ اللہ نے جو لے لی ہے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے ہی اپنے پیروں پر کلاڑی ماری. جب ہم ایک عورت کے لیے 5 لاکھ مہر دیں گے، کہاں اس کے باپ کا تھا جو اس نے وہ 5 لاکھ دیا تھا؟ وہ ملک کا پیسہ تھا جو اس نے ایک عورت کو دے دیا تھا. ایسے ہی جب بادشاہ خرچ کرنے لگیں گے تو مسلمانوں کی حکومتیں رہیں گی. میں نے لندن میں برٹش میوزیم میں گیا تو میں نے وہ نکاح نامہ مجھے دکھایا، انہوں نے وہ فارسی میں نکاح نامہ میں نے پڑھا، میرا ماتھا کیا کیا ہے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے، اور اللہ کی نعمت کو کس طریقے سے انہوں نے پامال کیا ہے. میں ٹرکی گیا ایک مرتبہ، قسطنطنیہ میں، استنبول میں 7 دن میں رہا. وہاں جو سب سے اہم چیز ہے، وہاں ایک محل ہے ڈولما باچی پیلیس. ڈولما باچی یہ ترکی لفظ ہے، پیلیس انگریزی لفظ ہے. ڈولما باچی پیلیس ایک محل ہے وہاں جو 7 بادشاہوں نے مل کر پورا کیا ہے. یعنی اس محل کے پورا ہونے میں 7 حکومتیں پوری ہوئی. اس محل کو دیکھنے کے لیے ہم گئے. تو ہم محل میں داخل ہوئے، ٹکٹ وہاں لینا پڑتا ہے، ٹکٹ لیتے ہیں. پھر وہاں گائیڈ ہوتا ہے جو گائیڈ دکھاتا ہے. ایک نوجوان لڑکا تھا، تو وہاں تقسیم کرتے ہیں بھی کون سی زبان بولتے ہو. فرینچ بولتے ہو، یہ گائیڈ ہے اس کے ساتھ جاؤ. انگریزی بولتے ہو، یہ گائیڈ ہے اس کے ساتھ جاؤ. تو ٹرکی بولتے ہو، یہ گائیڈ، ہر ایک گائیڈ الگ الگ ہے. اب وہ وہاں جو گائیڈ تھے اس میں سے میں کوئی بھی زبان نہیں جانتا. میں نہ انگریزی جانوں، نہ جرمنی جانوں، نہ فرینچ جانوں، نہ ٹرکی جانوں. اچھا، جو میں زبانیں جانتا ہوں ان کا کوئی گائیڈ ہی نہیں. فارسی کا وہاں کوئی گائیڈ نہیں، عربی کا وہاں کوئی گائیڈ نہیں، اردو کا وہاں کوئی گائیڈ نہیں.
تو اب مجھے کہاں جانا؟ تو میرے ساتھی 4 ساتھی میں اور بھی تھے، اور وہ سب برطانیہ کے تھے، وہ بہت انگریزی اچھی جانتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ، میں بھی انگریزی والوں میں چلا گیا۔ تو وہ جو کچھ سمجھائے گا تو میں نہیں سمجھوں گا، تو میرے ساتھی سمجھا دیں گے۔ قدرتی طور پہ جتنے گورے ہیں، عورتیں مرد، وہ بھی اسی گروپ میں ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ بھی سب انگریزی والے تھے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو انگریزی بولنے کا لہجہ تھا، اس سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ اس کی زبان انگریزی اصل نہیں ہے، یہ لڑکا کچھ اور ہے۔ لڑکا کو میرے خیال سے 20 بھی عمر نہیں تھی اس کی پوری۔ تو میں نے اسے عربی میں 1-2 جملے کہے تو وہ ایک دم کھل پڑا، اور تو اصل زبان اس کی عربی تھی۔ تو اب خیر وہ ہمیں لے کر چلا، تو وہ جگہ جگہ پر عربی میں گفتگو شروع کر دیتا تھا، اور بہت سی وہ باتیں اس نے مجھے بتائی جو انگریزی میں نہیں بتاتا تھا۔ تو وہ جو انگریزی مرد اور عورت گورے ہوتے تھے تو بار بار کہتے تھے انگلش پلیز، انگلش پلیز، وہ بار بار کہتے تھے۔ تو وہ تھوڑی دیر انگریزی میں بولتا تھا اور پھر عربی میں شروع کر دیتا تھا۔ تو اس نے عجیب و غریب اس محل کے احوال مجھے بتائے۔ اس نے بتایا کہ اس ایک محل کے اندر 35 تو کچن ہیں اور 65 باتھ روم ہیں، اور اس کی چھتوں کے اندر 300 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ چھتوں میں جو اس نے ملمہ کیا ہوا ہے اور کلر چڑھایا ہوا ہے، اس میں 300 ٹن سونا اس میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس میں جو جھاڑ اور فانوس لگے ہوئے تھے وہ تو اتنے قیمتی تھے کہ میرے خیال سے 1 اربوں خربوں روپے کا ایک جھاڑ اور فانوس ایک کمرے میں ہے۔ اور اس نے بتایا کہ یہ پورا پیلیس دیکھنے کے لیے 3 مہینے چاہیے، 3 مہینے ہوں تو یہ پورا محل دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ہم جو دکھاتے ہیں تو ادھر چند حال اوپر نیچے کے دکھا کر واپس لے آتے ہیں، اور کہا سارا محل اس کو گھوم کر کے اگر سارا دیکھے تو 3 مہینے ہو تب دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہر محل حال کے اندر جاتے تھے تو وہاں طرح طرح کے سونے کے اور چاندی کے برتن، ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ لیتے چلتے چلتے اس کمرے میں لے گیا جہاں ان کا آخری تاجدار جس نے برٹش گورنمنٹ، جسے ٹرکی گورنمنٹ تباہ کی ہے اور اسلامی خلافت ختم ہوئی ہے، اس کے کمروں میں لے گیا۔ اس کی 4 بیویاں تھیں، ان 4 بیویوں والے کمرے میں لے گیا۔ اس سے پھر آگے لے گیا تو ایک ایسا کمرہ تھا جس میں اس کی ماں رہتی تھی۔ اس ماں والے کمرے میں گیا تو اس میں ایک بالکل قد آدم تصویر لگی ہوئی، عورت کی بالکل مادر ذات ننگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تصویر کیا بعد میں کی لگی ہے؟ اسے کہا نہیں، یہ اسی وقت سے ہے، کوئی اس گورنمنٹ نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ تو بادشاہ کی ماں کے کمرے میں مادر ذات ننگی عورت کی اتنی لمبی تصویر ہے، اور بادشاہ کی جو بیویوں کے کمرے تھے اس میں جو خرافات تھی اس کا پوچھنا ہی کیا۔ تو اس نے چند حال دکھا کر کے واپس ہمیں باہر لے آیا۔ 1.5 گھنٹہ لگا، چند حال دیکھنے میں 1.5 گھنٹہ لگا۔ خیر باہر آئے، وہاں ترکیہ کے جو قسطنطنیہ کے ہمارے جو 2 صاحباب تھے جو ہمیں لے گئے تھے، تو محل سے نکل کر باہر ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ہم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں تو ہمارے وہ ساتھی کہنے لگے، ایک بھائی زکریا تھے، وہ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، بڑے بھلے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے۔ کہنے لگے مولانا آپ نے کیا محل کیسا دیکھا، پسند آیا آپ کو محل، کیا رائے ہے اس محل کے بارے میں؟ میں نے کہا کہ رائے تو میں کیا بتاؤں، میں جس مقصد کے لیے ٹرکی آیا تھا وہ مقصد میرا اس کو دیکھ کر حاصل ہو گیا۔ کہنے کیا؟ میں نے کہا میں ٹرکی یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اسلامی خلافت بنو عباس کی ختم ہونے کے بعد میں جو ٹرکی خلافت آئی تھی، خلافت عثمانیہ، یہ خلافت عثمانیہ 500 سال تک رہی۔ یہ 500 سال سے جو خلافت عثمانیہ تھی یہ اللہ نے ہم سے کیوں لے لی؟ میں اس کے اسباب دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ یہ محل دیکھ کر کے مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمارا استحقاق خلافت کا رہا نہیں تھا، اور اللہ نے لے لی، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ محل دیکھ کر بالکل سمجھ میں آ گیا کہ ہم خلافت کے اہل نہیں رہے تھے، وہ خلافت ہم سے لے ہی لی جانی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہم اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی ہم نے یوں بے قدریاں کی ہیں، یوں اللہ نے وہ نعمتیں ہم سے لے لی ہیں۔
اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ نعمتیں اس وقت تک نہیں لیتے جب تک کہ وہ اپنے احوال بگاڑ نہ لیں۔ جب تک وہ اپنے احوال بگاڑ نہ لیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو ان سے نہیں چھینتے ہیں، واپس نہیں لیتے۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو مضمون باندھا ہے شعر میں وہ الٹا باندھا ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق نہیں۔ اقبال نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اس وقت اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ اقبال کا شعر ہے، اور اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوم جب تک اپنے احوال نہیں بدلے گی اللہ اس کی اصلاح نہیں کریں گے، اللہ زبردستی اصلاح نہیں کریں گے۔ قوم خود اصلاح چاہے گی تو اللہ اصلاح کریں گے۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ وہ اپنی بگڑی ہوئی حالت بدلنے کا جب تک ارادہ نہیں کرے گی اللہ اس کے احوال نہیں بدلیں گے۔ یہ مضمون قرآن کے مطابق نہیں ہے اور تاریخ کے مطابق بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور جب مبعوث ہوئے تو جزیرۃ العرب کا کیا حال تھا؟ جزیرۃ العرب دنیا کا بدترین خطہ تھا گمراہی اور خباثتوں اور ظلم اور عدوان اور شرارتوں کے اعتبار سے، مگر اللہ کا فیصلہ ہو گیا اس علاقے کو بدل دینا ہے۔ اللہ نے اپنا نبی آخر الزمان مبعوث کر دیا اور وہ علاقہ حضور کے ذریعے سے اللہ نے اس علاقے کی اصلاح فرما دی، ایسی اصلاح فرما دی کہ قیامت تک اس کی کوئی نظیر نہیں۔ جزیرۃ العرب کے لوگوں نے کون سا ارادہ کیا تھا اپنے حالات بدلنے کا؟ جزیرۃ العرب کے لوگوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا اسے بدلنے کا۔ اس لیے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ بدلنا چاہے اللہ جب چاہے بدل دے، اس کے لیے کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو نعمتیں اللہ دیتے ہیں وہ نعمتیں جب تک آدمی اپنے احوال نہ بگاڑے اللہ چھینتے نہیں۔ دیکھو ایک قاعدہ سمجھو، یہ گنہگار ہے اس کے گناہ معاف کر دینا یہ تو فضل ہے، فضل ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والے ہیں۔ اور ایک بے گناہ ہے اسے جہنم میں ڈال دینا یہ ظلم ہے، اللہ ظلم کسی پر نہیں کرتے۔ آدمی خود اپنے پیروں پر کلاڑی مارے گا تو جہنم میں اللہ ڈالیں گے، لیکن آدمی نے برائیاں نہ کی اور اللہ جہنم میں ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ قوم گمراہ ہے، اس گمراہ کو ہدایت پر لے آنا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل جسے چاہے پہنچ جائے۔ لیکن یہ قوم راہ راست پر ہے، اسے اللہ میاں خواہ اسے نعمتیں لے لیں، یہ تو ظلم ہے، یہ ظلم اللہ نہیں کرتے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم کے احوال قوم اپنے احوال خود نہیں بگاڑتی اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھینتے نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں خلافت کبریٰ دی تھی، وہ خلافت کبریٰ ختم ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ گئی، وہ ہم نے کرتوت یہ کیے تھے اس لیے گئی۔ اللہ نے ہمیں ہندوستان میں غیر منقسمہ ہندوستان میں اللہ نے ہمیں حکومت دی تھی، وہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے یہ صورتحال کی تو ہماری حکومت گئی۔ ایک ایک عورت کو جب 6 روپے کی ایک گائے کی قیمت تھی، چل اتنے مہر دے رکھے تھے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہر کی زیادتی ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ جو مہر کی اتنی کمی ہے یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ اعتدال جو سنت مہر ہے یہ درمیانی راستہ ہے، معتدل بیچ کا راستہ وہ ہے جو حضور نے اپنی بیٹیوں کا مہر باندھا اور اپنی بیویوں کا مہر دیا، وہی 1530 گرام چاندی یا اس کے اکول قیمت پرائس، یہ ہے درمیانی، یہ بہت کم بھی نہیں ہے، اچھی خاصی رقم ہے۔ یہ 1530 گرام کوئی معمولی رقم نہیں، اچھی خاصی رقم ہے، اور بہت بڑی بھی رقم نہیں، بہت بڑی بھی رقم نہیں ہے، یہ درمیانی رقم ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کم سے کم کتنی مہر ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی مہر ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو سمجھو کہ مینیمم 10 درہم ہے
اور 10 درہم کا وزن ہوتا ہے 28 گرام چاندی. 28 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یہ تو کم سے کم اتنا مہر تو نکاح صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. 25 گرام چاندی مہر نہیں بن سکتی. کم سے کم 28 گرام 10 درہم تو ہونے مہر ضروری ہے. اور میکسیمم کوئی حد نہیں ہے، جتنی چاہے دے دو، اربوں خربوں کروڑوں روپے دے دو، سارا گھر بھر کر کے سونا دے دو، تمہارے پاس ہو تو کس نے منع کیا ہے؟ میکسیمم کوئی لمٹ نہیں ہے، منیمم جو ہے 10 درہم ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر مہر ہونا کتنا چاہیے، تو میں نے کہا کہ عام طور پر مہر ہونے کا کہیں تو ہے اتنا کم کہ بکری کی قیمت کے بقدر بھی عورت کی قیمت نہیں رہی. عورت کی قیمت بکری کی قیمت کے بقدر بھی نہیں رہی. قیمت کا مطلب ویلیو، احترام. عورت کی قیمت تو انسان کی کوئی قیمت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کا ویلیو اور احترام جو ہے بکری کی قیمت کے بقدر بھی نہیں رہا. اور کہیں ہمارے یہاں یو پی میں مہر مقرر ہوتا تھا 5 لاکھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت. یہ 5 لاکھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت آج نہیں. جس وقت میں 2 آنے مزدور کی مزدوری تھی، دن بھر کی جو مزدوری تھی وہ 2 آنے تھی، 12 روپے 40 کلو گھی تھا اصلی. 12 روپے میں 40 کلو اصلی گھی ملتا تھا. اس وقت میں مسلمانوں کے جو مہر تھے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت. اب سکہ رائج الوقت مانے وہی رانی سکہ. وہ جو رانی سکہ آج اگر کسی کے پاس میں ہو تو اس کے 500 ہندوستانی روپے ملیں گے. وہ سکہ رائج الوقت 5 لاکھ مہر 10 لاکھ مہر یہ مہر باندھتے تھے شورفا. اور اتنے پیسے کس کے پاس رکھے ہیں؟ سارے ضلع میں مل کر اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. تو پھر کرتے کیا تھے؟ کوئی پیسہ کوئی مہر نہیں دیتا تھا، معاف کرواتے تھے، بیوی سے معاف کرا دیتے تھے. اور کبھی زندگی میں معاف نہیں ہوا تو عورت مر رہی ہے، نزا کی حالت ہے، ساری عورتیں اس کے پیچھے ارے مہر معاف کرتی مر رہا ہے، مہر معاف کر کے مر، مہر معاف کے مر. اس کو کلمہ نہیں بتائیں گے، اس کو مہر معاف کر کے مروائیں گے. اور شوہر مر گیا تو وہ تو عدت میں بیچاری ہے، شرما شری چاروں طرف آتے بیٹھیں گے، معاف جلدی مہر معاف کر، جنازہ اٹھنے سے پہلے مہر معاف کرائیں گے اس عدت میں. تو اگر شوہر مر گیا تو جنازہ اٹھنے سے پہلے بیچاری کو مہر معاف کرنا ہے. اور اگر وہی مر رہی تو سکرات میں اسے مہر معاف کرنا ہے. کیوں؟ اتنا مہر کہاں سے لا کر دیں گے؟ یہ سب مہر کے بارے میں بے اعتدالیاں ہیں جو مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں کہ کہیں تو اتنا کم مہر ہے کہ کوئی بکری کے قیمت کے بقدر بھی مہر نہیں، کہیں اتنا بڑا مہر ہے کہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، معافی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کہیں اتنا بڑا مہر ہے کہ دیا تو جا سکتا ہے لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے. اس لیے ان سب صورتوں میں جو اعتدال والی شکل ہے وہ اعتدال والی شکل ہے مہر فاطمی، وہ درمیانی ایک شکل ہے.